اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزات ہیں، لیکن اس میں سے کچھ معجزات بہت مشہور ہے، یعنی ناواقف لوگ بھی اس کو جو ہے جانتے ہیں، عام لوگ بھی اس کو جانتے ہیں. جیسے معراج کا واقعہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ہے، اور سورج کا جو ہے غروب ہو کر واپس جو ہے نکلنا ہے. تو یہ جو ہے سورج کا پیغمبر علیہ السلام کی دعا سے سورج کا غروب ہو کر واپس لوٹ آنا، یہ والا واقعہ ہے. تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، تو میں یہ جو پڑھتا ہوں آپ لوگ غور سے سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ خیبر کے سفر کے موقع پر آقا نامدار علیہ السلام نے مقام صحابہ میں صحابہ کے قافلے کے ساتھ قیام فرمایا، یعنی وہاں پر ٹھہرے. ظہر کی نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی ضرورت کے لیے بھیجا، یعنی کسی کام سے کہیں بھیج دیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی واپسی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے ساتھ اول وقت میں عصر کی نماز ادا فرما لی. یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کام کے لیے گئے تھے اور عصر کا وقت ہو گیا، اول وقت میں آقا نامدار علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کر لی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے اور ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ عصر کی نماز قافلے نے پڑھ لی ہے. اس لیے واپس آتے ہی آقا نامدار علیہ السلام کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذرہ برابر ادھر ادھر حرکت نہیں فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، میں ذرا سے ادھر ادھر حرکت کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں خلل مچ جائے گا. یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں پڑھی. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی کہ اللہ، تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے کو روک رکھا تھا، جس کی وجہ سے عصر کی نماز وقت میں نہیں پڑھ سکا، لہٰذا تو اپنے فضل سے سورج کو واپس لوٹا دے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سورج کو غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ سورج پہاڑوں اور زمین کے ٹیلوں کے اوپر دکھائی دینے لگا. یعنی وہ علاقہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے اور ریتیلی زمین ہے، ٹیلے ٹائپ بنے ہوتے ہیں. تو گواہی میں فرماتی ہیں کہ حتیٰ کہ یہاں تک نکل آئے کہ پہاڑوں اور ٹیلوں کے اوپر دکھائی دینے لگا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو فرما کر عصر کی نماز پڑھ لی. اس کے بعد دوبارہ سورج غروب ہو گیا، اور سورج کا غروب ہو کر لوٹ آنا سورج کی فطرت، رفتار اور انسانی عقل اور قیاس وصول کے خلاف ہے. سورج کی ایک مقدار، ایک لیمٹ جو ہے طے ہے کہ اسی رفتار سے جو ہے، جو لوگ میڈیکل سائنس پڑھے ہیں ان لوگ کو معلوم ہے کتنی رفتار سے جو ہے سورج اور چاند چلتے ہیں، زمین کتنی رفتار جو ہے کس طریقے سے گھومتی ہے. تو یہ جو ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. تو سائنس تو اس بات پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ وہ جو آنکھ سے دیکھتے ہیں یا جس چیز کا ان کو تجربہ ہے وہی چیز جو ہے مانتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، جو کیا، وہ حق ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے. لیکن یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو جس چیز کو جس نے بنایا ہے، اللہ نے چاند، سورج، زمین، دنیا سب اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ نے قانون بنایا ہے، اللہ قانون کے خلاف بھی کر سکتا ہے. جس نے بنایا ہے اس کو جس چاہے اس طریقے سے استعمال کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، پاور ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر یقین نصیب فرمائے، یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ پاک ہم سب کا یقین مضبوط فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔